گزشتہ زمانوں میں کوہ لبنان پر ایک عابد رہتا تھا۔ وہ دن میں روزے رکھتا اور شب و روز عبادت پروردگار میں مصروف رہا کرتا۔ شام کے وقت اسے ایک روٹی ملا کرتی جس میں سے آدھی روٹی افطار میں کھا لیتا اور آدھی روٹی سحر کے لیے رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک مدت تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اتفاقاً ایک رات اس کے لیے روٹی نہ آئی تو بھوکا رہا اور بھوک کی وجہ سے اسے نیند بھی نہ آئی۔ نماز کے بعد مسلسل انتظار کرتا رہا کہ معمول کے مطابق اس کے لیے روٹی آئے، مگر اسے کوئی دوسری اور چیز بھی نہ ملی اور وہ معمول کے مطابق ملنے والی روٹی بھی نہ ملی۔ اسے کچھ نہیں ملا تاکہ وہ اسے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا۔ جس پہاڑ پر وہ عبادت کیا کرتا تھا اسی پہاڑ کے نزدیک ایک آبادی تھی۔ وہاں کے لوگ نصرانی تھے۔ عابد صبح ہوتے ہی پہاڑ سے نیچے اترا اور وہاں پہنچا اور ایک نصرانی سے کھانا طلب کیا۔ اس نے عابد کو 2 روٹیاں دے دی۔ نصرانی کے گھر کے دروازے پر ایک بھوکا کتا بیٹھا تھا۔ وہ عابد کے پیچھے پیچھے چل دیا اور بھونکنا شروع کر دیا۔ کچھ دور پر کتے نے عابد کا دامن پکڑ لیا۔ عابد نے ایک روٹی کتے کے آگے ڈال دی اور خیال کیا کہ وہ اسے کھا کر واپس چلا جائے گا۔ کتے نے وہ روٹی کھا لی اور دوبارہ عابد کا دامن پکڑ لیا تو عابد نے دوسری روٹی بھی کتے کو کھلا دی، مگر وہ پھر بھی واپس نہ گیا اور تیسری مرتبہ عابد کا دامن پکڑ کر پھاڑ دیا۔ عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں نے اتنا بے شرم کتا نہیں دیکھا۔ تیرے مالک نے مجھے 2 روٹیاں دی تھی جو میں نے تجھے کھلا دی، اب تو کیا چاہتا ہے؟ خدا نے اس کتے کو قوت گویائی دی اور وہ بولا، میں بے حیا نہیں ہوں، میں اس شخص کے گھر پر ایک مدت سے رہتا ہوں، اس کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں، جو کچھ وہ مجھے دیتا ہے میں اسی پر قناعت کرتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے اپنے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تو وہ مجھے بھی کچھ نہیں دیتا۔ اس کے باوجود جب سے میں اس کے گھر پر آیا ہوں واپس نہیں گیا اور اس کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ میری عادت ہے کہ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو شکر کرتا ہوں اور اگر کچھ نہیں ملتا تو صبر کر لیتا ہوں، لیکن تجھے اگر ایک شب روٹی نہ مل سکی تو تو برداشت نہ کر سکا اور رازق کے عالم کے در کو چھوڑ کر ایک نصرانی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ تو نے دوست کو چھوڑ دیا اور دشمن سے مل گیا ہے۔ اب بتا کہ بے حیا تو ہے یا میں؟ یہ سن کر عابد اتنا متاثر ہوا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم ہر کسی کو رزق مہیا کرنے کا وعدہ قرآن مجید فرقان الحمید میں پہلے سے ہی کر چکا ہے، مگر یہ ہم ہیں جو قرآن پر ایمان تو لائے، مگر کیا سچے دل سے ہم نے اس کے وعدے کا اعتراف کیا؟ اگر ہم نے سچے دل سے اس کے وعدے کا اعتراف کیا ہے تو پھر ہم اپنی روزی کے لیے پریشان حال کیوں رہتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو۔ اسی زمن میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے، اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے اور دوسری میری مرضی ہے، ہوگا وہی جو میری مرضی ہے، مگر اگر تو بنا لے وہ جو میری مرضی ہے اپنی مرضی تو میں تجھے عطا کروں گا وہ جو میری مرضی ہے اور وہ بھی جو تیری مرضی ہے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے اور اس کی عطا کرتا نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ان پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔